بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو ذلیل کیوں ٹھہرایا ہے؟ ناظرین، یہودی یہودیت کے پیروکاروں کو کہتے ہیں جو قدیم بنی اسرائیل کی اولاد ہیں اور آج ان کی اکثریت امریکہ اور اسرائیل میں پائی جاتی ہے۔ یہ یعقوب علیہ السلام کی قوم ہے جو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جن میں سے ایک کا نام یہودا تھا، اور یہودی لفظ بھی اسی سے بنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جتنے بھی نبی آئے سارے کے سارے یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ یہودیوں کا مذہب اسلام ہی تھا۔ جب بھی یہ گمراہی کا شکار ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے پیغمبر بھیجتے۔ یہ ایک ایسی قوم ہے جنہوں نے ہزاروں سال اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزارے اور آج بھی گزار رہے ہیں۔ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی لاڈلی قوم ہوا کرتی تھی اور ان کی جانب اللہ تعالیٰ نے ہزاروں نبی مبعوث فرمائے اور ان پر بے شمار مہربانیاں کی۔ 4 میں سے 3 آسمانی کتابیں بھی انہی کی جانب نازل فرمائیں، مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور نبیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے، ان کے احکامات کی پیروی نہ کی۔ انہوں نے نہ صرف حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام کو ناحق قتل کیا بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا ارادہ بنایا، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا اور ان کے ہم شکل کو پھانسی دے دی۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی اور انہیں ناجائز بچہ پالنے کے طعنے دیے۔ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے اور ان پر نازل کتاب انجیل کو بھی نہیں مانتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی بہتری کے لیے بے شمار کوششیں کی اور اللہ تعالیٰ سے ان کے برے اعمال کی معافی بھی طلب کی، مگر یہ لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کو لے کر مصر سے مائیگریٹ کر گئے اور انہیں فرعونیوں کے غضب سے بھی نجات دلائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان کے لیے دریا میں سے رستہ ٹریک بنا لیا جن میں سے بنی اسرائیل آسانی سے گزر گئے اور فرعونیوں کو شکست ہوئی، مگر یہ لوگ ناشکری سے باز نہ آئے۔ جب یہ لوگ ہجرت کر کے صحرائے سینا پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے چٹیل میدان اور صحرا میں کھانے پینے کا بندوبست فرمایا اور ان پر من و سلوہ اتارا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ایک پتھر پر دے مارا جس سے بنی اسرائیل کے قبائل کے لیے 12 چشموں سے پانی جاری ہو گیا۔ بنی اسرائیل کو صحرا میں بغیر کسی مشقت کے کھانا مل گیا، مگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے گلہ کرنے لگے اور کہنے لگے ہمیں گندم، اناج اور دالیں عطا کی جائیں۔ نہ صرف ان پر من و سلوہ اترنا بند ہو گیا بلکہ ان پر طاعون کی بیماری عذاب کی صورت میں نازل کی گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم جو ان کے لیے کر سکتے تھے ہم نے کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا اور آخرت میں ذلیل ٹھہرایا اور آج یہ پوری دنیا میں در بدر پھر رہے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جہاں بھی آباد ہونے کے لیے گئے وہاں سے نکال دیے گئے اور ان کی مکاری کی بنا پر کوئی ملک انہیں رکھنے کو تیار نہیں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہر شے پر بادشاہت عطا فرمائی وہ بھی انہی کی جانب مبعوث کیے گئے، مگر یہ لوگ انہیں نبی نہیں مانتے بلکہ ایک بادشاہ مانتے ہیں صرف۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کروائی، مگر بنی اسرائیل نے ایک طاقتور قوم کے ساتھ جنگ کی جنہوں نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر پھر سے کی گئی مگر دوسری بار یہ رومیوں کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو گیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ یہودیوں نے نہ صرف مسلمانوں میں بلکہ عیسائیوں میں بھی نفرت کا بیج بو دیا۔ بنی اسرائیل نے حسد کی بنا پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننے سے بھی انکار کر دیا اور بولے کہ آخری نبی تو بنی اسرائیل سے ہی ہوگا، اور یہ لوگ قرآن مجید کو بھی نہیں مانتے۔ انہوں نے اپنی آخری کتابوں میں بھی رد و بدل کر دیا اور پھر جب مسلمان قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو یہ کہتے کہ سب شور مچاؤ تاکہ کوئی اس کی تلاوت کو نہ سن سکے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بے شمار مشکلات بھی کھڑی کی تھی، ان سے جان بوجھ کر عجیب و غریب سوالات کرتے اور انہوں نے میثاق مدینہ کی بھی مخالفت کی۔ یہ قریش مکہ اور مسلمانوں کے درمیان نفرت کا بیج بوتے رہے اور انہیں لڑائی پر اکساتے رہے۔ دن کو ان کے عقیدے اور ہوتے اور رات کو یہودیوں کے عقیدے اور ہوتے۔ ان کی سازشوں کے بنا پر انہوں نے عیسائیوں کو بھی اپنا دشمن بنا رکھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یروشلم کو فتح کیا تو یہودیوں کو ایک عرصے کے بعد شہر میں زیارت کا موقع فراہم کیا، ورنہ عیسائی تو انہیں یروشلم کو دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ایگریمنٹ کیا کہ یہودیوں کو شہر میں آباد ہونے کی اجازت نہ دی جائے۔ پھر صلیبی
جنگوں میں عیسائیوں نے انہیں خوب مارا اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھائے جانے کا بدلہ بھی لیا انہوں نے۔ اس قوم نے اتنا ظلم و ستم برداشت کیا جتنا شاید ہی کسی اور نے برداشت کیا ہو۔ ان کو رہنے کے لیے اپنا ایک ملک بھی نصیب نہ ہو سکا اور یہ پوری دنیا میں بکھر گئے۔ پھر ہٹلر نے ان کا جو حال کیا اسے ہم سب بخوبی واقف ہیں۔ جنگ عظیم دوم کے دوران 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا گیا اور پھر جو لوگ یورپ سے نکل کر دوسرے علاقوں میں چلے گئے اور ان کی اکثریت فلسطین اور امریکہ ہجرت کر گئی۔ پھر انہوں نے فلسطین جا کر اپنا قبضہ جما لیا اور وہاں پر 1948 میں اسرائیل ملک کی بنیاد رکھی، جس کی بنا پر عرب ممالک سے ان کی کئی جنگیں بھی ہو چکی ہیں اور ایک عرصہ سے یہ فلسطینیوں پر مظالم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں اور عالمی طاقتیں اور میڈیا بھی انہی کی حمایتی ہیں۔ اگر یہ انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہو مسلمانوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی مسلمان بھائی کی زندگی اور دل بدل جائے۔ بہت شکریہ۔